یہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ اور جو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور 27 سال سے تحریک چلا رہے ہیں، ان سے تو آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ you can't reinforce the failure. All those people who are in power now are part of the problem, they're not part of the solution. ان کے پاس سولوشن نہیں ہے، ان کے پاس وہ کنجے نہیں ہیں جس سے عوام کے مسائل کا حل نکل سکے۔ وہ تالا جو عوام کے مستقبل کا امیدوں کا تالا ہے، وہ کھلے گا صرف ایک شخص کے ہاتھ سے، جس کو آپ نے اڈیالہ قیدی نمبر 804 ڈالا ہوا ہے۔ 24 نومبر کی ہماری کال ہے، اس کال پہ قوم نکلے گی۔ آپ کے پاس دن تھے، اب بھی 1-2 دن ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کی طرف سے یہ مطالبہ رکھتا ہوں، صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی غلط ہوئی، آئین و قانون کی حکمرانی بھی چاہیے، مینڈیٹ کی واپسی بھی چاہیے، لیکن قوم کا آج صرف ایک نعرہ ہے، سب سے پہلے عمران خان ہمیں باہر چاہیے، اس کے بعد باقی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا۔ اور جو میں نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہا ہوں، وہ کیوں کر رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، عمران خان صاحب باہر آئیں، پھر تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھیں اور ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، سیاستدان کا کیا رول ہوگا، وزیر اعظم کیا کرے گا، کیا ہمیشہ وزیر اعظم یا کال کوٹلی میں ڈالا جائے گا یا شہید ہوگا یا ملک سے باہر دربدر ہوگا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو 5 سال ملیں اور پھر عوام اس کا احتساب کرے؟ اسٹیبلشمنٹ ادارے ملک کی حفاظت کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وہ بھی تب اپنا مضبوط کام کر سکیں گے جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، 27 جولائی 2023 کو جب میں جیل سے ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے آخری بار جب میں بری ہوا اور میں نکلا اور 9 مئی کا میرا کیس بھی ختم ہوا، میں نے پہلی بات جو میڈیا کے سامنے کی تھی وہ آج بھی کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اڈیالہ کے بارے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام آ نہیں سکتا جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، ملک کے سب سے بڑی جماعت، اس کو آپ انگیج نہیں کرتے۔ اور جب یہ انگیجمنٹ ہو، اس کے بعد سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں، سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ یا یہ اقتدار کی جنگ ہے یا یہ عوام کی خدمت کا ایک مقابلہ ہے۔ اگر اقتدار کی جنگ ہے تو بالکل آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں، کوئی کسی کا کندھا استعمال کریں، کوئی آپ کو آنکھ مارے، کوئی آپ جو بھی طریقہ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پھر ایک بات پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس نقطے پہ آنا ہوگا کہ کسی کا کندھا استعمال نہیں ہوگا اقتدار میں آنے کے لیے، اور جب اقتدار میں آ جائیں پھر کرپشن سے، اقربا پروری سے دور رہنا ہے۔ اس ملک کو ملک بنانا ہے جس لیے بنا تھا، کیونکہ ہماری 3 نسلیں قبروں میں جا چکی ہیں، لیکن آج تک کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قوم کو علامہ کی فکر کی روشنی میں سنایا تھا، دکھایا تھا۔ کیا ہم صرف بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے ہم کاسالیس ہیں؟ ہم کس ملک کے پاس نہیں جاتے؟ یہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے ڈی این اے میں کوئی فالٹ ہے؟ کیا ہم محنتی نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم محمدی نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم دنیا کی باقی قوموں سے ہمیں کوئی کمزوری ہے؟ ہمارے پرورش میں کوئی کمی ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہے، ہماری لیڈرشپ میں مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ بیٹھے اور اس بات پہ فیصلہ کرے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوگا جب آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیں؟ میری دعا ہے کہ سیاسی فورسز ہوش کے ناخن لیں، اور جو لوگ فیصلہ کن ہیں وہ بھی کوئی سوچیں کہ آپ نے پورے ملک کو اس مشکل میں جو ڈالا ہوا ہے، آج روڈ پہ جائیں، 100 میں سے 99 لوگ ایک سوال کرتے ہیں، خان کب باہر آ رہا ہے؟ خان کب باہر آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہمارا دل کہتا ہے خان جلد باہر آ رہا ہے۔ جتنی جلد باہر آئے گا اتنی جلد پاکستان کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے گا۔ بہت شکریہ۔